أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں جلد گھر پہنچانا چاہیے۔ حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا ایک پیالہ مجھے بھی دو۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام علیکم مروان۔ علیکم السلام میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ لو امیر بھی آ گئے۔ امیر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کوفے سے آیا ہوں، میں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں۔ ہٹ جاؤ آگے سے، آنے دو اسے، چلو آ جاؤ، آگے آؤ۔ بتاؤ کیا بات ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کیا خبر ہے کوفے کی؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ لا حکم الا للہ ولا نعبد الا ایاہ۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں، لو۔
امیر پر حملہ ہو گیا ہے. رومی طبیب کہاں ہے؟ جاؤ اسے جلدی لے آؤ. اندر کیسے آ گیا؟ نگہبان کہاں ہے؟ یہاں کے نگہبان کہاں چلے گئے؟ آؤ تم سب میرے ساتھ آؤ، جلدی آؤ. امیر آپ لیٹ جائیے. آگ لاؤ آگ. کیا زخم زیادہ گہرا ہے؟ معمولی سی خراش ہے. پھر آتش کس لیے؟ احتیاط کے طور پر. میرا بدن داغدار نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوگا. چلو شکر ہے، ورنہ ہر داغ کی جگہ تمہارے جسم پر زخم لگاؤں گا. تمہیں کس نے خبر دی تھی؟ گھبراؤ نہیں، میں بھی زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں ہوں. طبیب کا کہنا ہے کہ زخم گہرا نہیں ہے. کیوں؟ جی ہاں ایسی ہے. بیٹا یزید بھی نیند سے اٹھ کے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، تم خوش رہو. کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ زندان میں ہے، اس کی خاطر کی جا رہی ہے. کیا کہا اس کی خاطر کرو گے؟ واہ رے میرے چچا زاد، میرے قاتل کی خاطرداری کرنے کا حکم دیا ہے. اب اسے انعام دینا نہ بھولنا میرے چچا زاد. ضرور خوارج سے ہوگا. اسے کس نے بھیجا ہوگا؟ ابھی نہیں پوچھا. ابھی نہیں پوچھا؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ میری موت کا؟ امیر کی سلامتی. میری سلامتی تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ میری جان لینے کی سازش ہوئی ہے اور جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور تم لوگوں کے کان میں تیل ڈالے ہوئے میرے آگے پیچھے طواف کرتے پھر رہے ہو. لے آؤ اسے یہاں. خیال رکھیے گا امیر. تم نے تو کہا خراش ہے. اٹھا لو میرے سر سے اپنا ہاتھ. امیر میں خون ریزی کو روکنا چاہتا ہوں. ٹھہر جاؤ. نہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، واپس ہو جاؤ. باہر، سب باہر جاؤ. باہر. ہم آپ کے لیے پریشان ہیں امیر. تم بھی جاؤ. اپنے پیارے بیٹے کا ہاتھ پکڑو اور چلی جاؤ. جاؤ اور تمام محل والوں کو بتا دو کہ معاویہ ابن ابی سفیان زندہ صحیح و سالم ہے. اور جب تک تم سب لوگوں کو سپرد خاک نہ کر دے کسی کے لیے جگہ چھوڑنے والا نہیں. جاؤ. بس بہت ہوا. سب باہر. چلو باہر جاؤ. بوس جاؤ. تم بھی جاؤ. حالات پر کڑی نظر رکھو. سڑکوں پر سپاہیوں کی اور محل کے محافظوں کی تعداد بڑھا دو. جیسے امیر کا حکم. تم کہاں؟ تمہیں نہیں کہا تھا میرے چچا زاد؟ تم میرے سردار ہو نا. مجھے تو تم ہی پر بھروسہ ہے. تم ضحاک اور مغیرہ میرے وفادار ساتھی اور میری جان کے محافظ. تمہارے بغیر نہ میں امیر، نہ حاکم شام اور نہ عربوں کا خلیفہ. نکل جاؤ تم لوگ. نگہبانوں کی کیا ضرورت جب تم جیسے میری جان و مال و حکومت کے محافظ ہو.
اگر آج تم لوگ نہیں ہوتے تو وہ نامراد اپنے آپ کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے اور مجھ پر کاڑی ضرب بھی لگا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم لوگ جیسے لائق اور وفادار ساتھی جو میرے ہمراہ تھے، میری جان کے محافظ۔ زخم زبان نہ لگائیں امیر، آپ نے خود کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یہی کہ اس کو آگے آنے دیا جائے۔ ہم نے تو اسے روک دیا تھا۔ اس کی تفتیش کیوں نہیں کی؟ تلاشی کیوں نہیں لی؟ اس کے ارادے سے باخبر ہونے کے بعد کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ اور کیا، تم تینوں پر، تم پر نالائقی کا الزام، اس لیے کہ تم شہر میں ایسے خطرناک آدمی کے وجود سے بے خبر تھے۔ تم پر بے وقوفی کا، اس لیے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا میری جان کی حفاظت نہ کر سکے۔ اور تم میرے چچا زاد، اب تک 2 خلفاؤں پر جانی حملے ہو گئے اور ان دونوں حملوں میں تم موجود تھے۔ پہلی بار جب عثمان کا قتل ہوا اور دوسری مرتبہ آج جب خود مجھ پر حملہ ہوا۔ خبردار کرتا ہوں میں تمہیں، اگر پھر کبھی جہاں کہیں بھی کسی خلیفہ، امیر اور بادشاہ پر حملہ ہوا اور تم وہاں موجود رہے تو سمجھ لو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں بالکل اپنے اجداد کی طرح ایک خرافاتی شکل میں زندہ بچا ہوں۔ میں نے اپنی بات اچھی طرح کہہ دیا اور واضح کر دوں؟ نہیں، واضح ہے امیر۔ جیسے بھی ہو میں اس شخص کو زبان کھولنے پر مجبور کروں گا تاکہ میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ رہنے دو، خطا کار اچھی طرح واضح ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس نے اسے میرے قتل کے لیے مامور کیا ہے۔ معلوم ہے؟ اچھی طرح۔ کون ہے وہ؟ وہی جس نے عثمان کو قتل کیا۔ لیکن یہ بھی معلوم کہاں؟ بکواس کرتے ہو، سب کو معلوم ہے کہ عثمان کو علی نے قتل کیا۔ کیا ہم لوگوں نے عثمان کے لباس کو نوک نیزے پر بلند نہیں کیا؟ کیا ام المومنین نے اس کے خونخواہی کے لیے خروج نہیں کیا؟ وہ محمدہ کی فریاد کیا آسمان تک بلند نہیں ہوئی؟ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ ہم جھوٹ کہہ رہے تھے؟ اب جاؤ، تمام بزرگان قوم کو، سرداروں کو اور شرفاء کو دربار عام میں اکٹھا کرو۔ کہو معاویہ مجروح اور زخمی حالت میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خنجر زہر آلود رہا ہو اور ممکن ہے کہ معاویہ حالت احتضار میں ہو۔ آج صبح جو حادثہ مسجد دمشق میں پیش آیا آپ سبھی لوگ اس سے باخبر ہیں۔ خدا سے بے خبر ایک لالچی کافر نے زہرآلود خنجر سے ہمارے امیر پر حملہ کیا اور ان کو شدت سے زخمی کر دیا۔ خوش قسمتی سے ایک رومی طبیب نے اس زہر کی شناخت کی اور اس کی کاٹ کر کے امیر کی جان کو نجات دی، لیکن زخم ذرا گہرا ہے
اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے امیر پر کافی ضعفداری ہو گیا ہے اور نتیجے میں ان کو ذرا آرام کی ضرورت ہے۔ حملہ کس نے کیا؟ امیر پر حملہ کیا۔ ایسی جرأت کس نے کی؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ کس قبیلے سے ہے؟ کس قبیلے سے ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہنگامہ مت کتنا امیر پہ حملہ کیا؟ وہ ہماری قید میں ہے، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا۔ نہیں جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتے؟ خاک ہو تمہارے سروں پر۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو ہم سب کا دشمن ہے؟ جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو دشمنوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ ہم سب کو خانے خدا میں ہلاک کریں؟ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ سنو گے تم لوگ کہ قاتل نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ کیا تم لوگ سچ مچ نہیں جانتے؟ بالکل نہیں جانتے۔ تم لوگ انجان بن رہے ہو یا نادانی کا اظہار کر رہے ہو؟ شاید ہمت نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ خوف زدہ ہو کہ اگر اس کا نام زبان پر لاؤ تو وہی آفت تم پر بھی آ جائے گی جو مجھ پر اور عثمان ابن عفان پر آ پڑی۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں میری حکومت کے سردار اور شرفا بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ عثمان کی موت سے کس شخص نے فائدہ اٹھایا؟ مجھے جواب دو۔ اور وہ کون ہے جو میری موت سے نفع اٹھانا چاہ رہا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں جانتے؟ بزرگوں، ثروت مندوں، دمشق و شام کے شریف سادوں، یہ جان لو کہ میں تمہاری بلاؤں کی ڈھال ہوں، اور مجھے زخمی کرنے کا مطلب تمہیں آسانی سے تباہ کرنا ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں میرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تمہارے درمیان اگر نہ رہ جاؤں تو علی ایک ایک کر کے تمہیں چن ڈالیں گے۔ تم سے یہ میری آخری وصیت ہے اور تمہاری بقا کے لیے واحد شرط ہے۔ علی سے ہوشیار رہو اور اپنے تعلقات کو مجھ سے مضبوط کر لو۔ جاؤ، اس گفتگو کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ اگر کوئی پوچھے کہ معاویہ زندہ ہے تو جواب نہ دینا، اور اگر سوال کرے کہ مر گیا تو سکوت اختیار کر لینا۔ بس صرف علی کا نام لو اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ بس اب جاؤ اور اپنے سارے امور کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو۔ جاؤ۔ دروازہ کھولو۔ اطاعت۔ دروازہ کھولو۔ چلیے حضور۔ زندہ باد۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب۔ دروازہ کھولو۔ اطاعت۔
تشریف لیں. تم بھی آؤ. سیڑھی نیچے کرو. زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی اس جگہ پر رکھے گئے ہیں. دروازہ کھولو. چلیے. ہمیں پہچانتے ہو؟ ہاں میں تم دونوں کو پہچانتا ہوں، بلکہ جس نے بھی جنگ صفین میں شرکت کی ہے وہ مروان و ضحاک جیسے شیطانوں کو کیسے نہیں پہچانیں گے. تم شہر میں کب داخل ہوئے؟ کل صبح. اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ میں اکیلا ہوں. کس کی طرف سے مامور کیے گئے ہو؟ علی؟ علی؟ نہروان میں ہمارے بھائیوں کو علی نے مارا ہے. تو خوارج سے ہو. تم تو علی کے دشمن ہو، پھر کیسے امیر المومنین کی جان کے دشمن ہو گئے؟ امیر المومنین؟ کس نے اسے ہمارا امیر بنایا ہے؟ حکمین نے. صرف خدا کا حکم قابل قبول ہے. حاکم صرف خدا ہے. جس نے حکمیت کو قبول کیا وہ سزائے موت کا حقدار ہے. مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، ورنہ میں اس جیسے کافر کو مارنے کے لیے کبھی نہیں آتا. تم امیر کے کفر کے بارے میں مطمئن ہو؟ ہاں میں بالکل مطمئن ہوں. اور علی کے بارے میں؟ علی بھی موت کے مستحق ہیں. تم کوئی ایسی بات جانتے ہو جو ہم سے چھپانا چاہتے ہو؟ سنا نہیں؟ سردار نے تم سے کیا پوچھا ہے اس کا جواب دو. میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ بات تو ضرور ہے. جلدی ہی تمہاری زبان کھل جائے گی. بلا وجہ کی زحمت نہ کرو. میری موت کا حکم صادر کرو. تمہارے یہ کوڑے اور گرز اور یہ مار پیٹ میری زبان نہیں کھلوا سکتے. کس نے کوڑے اور گرز کی بات کی؟ میں نے؟ تم آخرت پر اعتقاد رکھتے ہو؟ اتنا کہ جتنا تم نہیں رکھتے. جنت اور جہنم کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ان چیزوں پہ ہمیں تم سے زیادہ یقین ہے. تم صحیح کہتے ہو، لیکن ہم یقین نہیں رکھتے، اور چونکہ ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں اپنی جنت بنا لیں. اس کو نکال لو. اے تم اور تم آؤ میرے ساتھ. اس کو ذرا ہماری جنت دکھا دو.
تمہارا کہنا تھا کہ ہمارے کوڑے اور گرز تمہاری زبان نہیں کھلوا سکتے، اب کیا کہتے ہو؟ کیا خیال ہے ہماری جنت میں کچھ دن مہمان رہنا چاہو گے؟ میں سب بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، ہاں میں بتاتا ہوں، میں سب بتا دوں گا۔ تم یقین کرتے ہو؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص خبر ہے جو صرف وہ امیر کو بتانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ کوئی اہم خبر نہیں رکھتا، وہ صرف وقت برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نہیں بتائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ زیادہ مطمئن نہ ہو جاؤ، خوارج اپنے دھوکے بازیوں سے زندہ ہیں، ہر آن اپنا چہرہ بدلتے رہتے ہیں، نہ ان کے قول کا بھروسہ ہے، نہ ان کے ڈر و خوف کا اعتماد، اور نہ ہی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار، یہاں تک کہ ان کی بے وفائی پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بتا کون سی خبر ہے تیرے پاس؟ یہ بات میں اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اکیلے میں بتائے گا؟ اگر تجھے اکیلے میں کہنا ہوتا تو سب کے سامنے مجھ پہ حملہ نہ کرتا۔ امیر ان سب کو یہاں سے جانے کا حکم دیں، میرے پاس اتنی اہم خبر ہے کہ آپ سننے کے بعد میرے دامن کو سکوں سے بھر دیں گے۔ بکواس نہ کر، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر یہاں سے باہر قدم رکھوں تو فوراً جنت واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر میں سب کے سامنے بیان کر دوں تو امیر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ خبر اس قدر مہم ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خرافات بک رہا ہے۔ امیر، مجھے خبر سنانے کی مہلت دے۔ بتا۔ میرے اور قریب آئیے تاکہ میں آپ کے کان میں کہہ سکوں۔ نہیں امیر، نہیں۔ بچے امیر، اس کے دانت خنجر سے بھی تیز ہیں۔ اپنا خنجر مجھے دو۔ ہٹو، پیچھے ہو جاؤ۔
चल बता। हम 3 लोग थे जिन्होंने काबे की दीवार के पास कसम खाई थी कि तुम्हें, अमर यास और अली इब्न अबी तालिब को कत्ल करेंगे। उन तीनों में से मैं शाम की तरफ आ गया, उमर इब्न बकर मिस्र चला गया और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कूफे का रुख कर लिया। अब सिर्फ आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं। अमीरुल मोमिनीन। अमीर, मुझे भूलिएगा नहीं, ये अहम खबर मैंने आप तक पहुंचाई है। क्या कहा? अली? अली और अमर यास। झूठ बोलता है। अमीर, अपना कासिद भेज के देखिए, जल्द ही आपको सारी खबर मालूम हो जाएगी। अगर अली का कत्ल हो गया है तो तुम अमीरुल मोमिनीन हो। मैं अमीरुल मोमिनीन? अमीर, मुझे भूलिएगा नहीं। मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसकी खातिर तवाज़ो करो और जो कुछ चाहता है उसके हवाले करो। अगर झूठ हो तो तेरी खैर नहीं। आओ मेरे साथ, मरवान, ज़हाक, मुगैरा। ए मलऊन, अमीर के कान में क्या पढ़ के फूंक दिया है तूने? मैंने अमीर से कहा कि अगर तुम्हारा मकाम मुझे दे दे तो मैं उनके लिए जन्नत और जहन्नम को एक कर दूंगा। तू ख्वाब में भी नहीं देखेगा। मिस्र और कूफे को कासिद रवाना करो। किनके लिए अमीर? किसी के लिए भी नहीं। पैगाम क्या होगा? बगैर पैगाम के। काहे के लिए? कुछ नहीं, बस जानना चाहता हूं कि मिस्र और कूफे में क्या हो रहा है, बस। सुनो, मिस्र लाजिम नहीं है, सिर्फ कूफा, सिर्फ कूफा। जाओ, अपना ख्याल रखो। शहर की हालत ठीक नहीं है, जल्दी वापस आ जाना। इसे लो और मुआविया तक पहुंचा दो और कूफे के हालात बता दो और कहना कि एक इशारे के मुंतजिर है। ठहरो, अमीर किसी से नहीं मिलेंगे। हमें भी नहीं? हाँ,
अमीर ने हुक्म दिया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ठीक है। किसका इंतजार कर रहे हैं? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। ना जाने उस मलून ने अमीर के कान में क्या पढ़कर फूंक दिया, उस वक्त से अमीर की यह हालत हो गई है। सुना है कूफे की तरफ कासिद भेजा है। भेजा तो है, लेकिन बगैर किसी पैगाम के। उसको सिर्फ कूफे जाने के लिए कहा। चलो उसके पास चलते हैं, वो जानता है, उसकी जबान से उगलवाना चाहिए। हमको ऐसा इख्तियार नहीं है बानू। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। इधर आओ नीचे। तुम क्यों मेरी ताक़ुब में पड़ी हो? मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब भी नजर उठाता हूं तो तुम्हें किसी न किसी सुतून की आड़ में देखता हूं। बताओ क्यों इतनी परेशान हो? मेरी परेशानी तो सिर्फ अमीर की सलामती के लिए। अमीर जख्मी है, उसे आराम की जरूरत है। खाना पीना सब छोड़ रखा है और फकत टहलते रहते हैं और परेशान हैं। किस चीज के मुंतजिर हो? तुम किस चीज की मुंतजिर हो? मुंतजिर हूँ कि इंतजार की घड़ियां खत्म हों और अमीर को सुकून मिले। मुतमईन हो? जी अमीर। शायद तुम मुंतजिर हो कि मैं बेजान हो जाऊं और मेरी सांस की रफ्त आमद बंद हो जाए और खंजर जहर आलूद रहा हो। जहर किसी वक्त भी अपना काम तमाम कर सकता है और तुम यजीद के बहाने हुकूमत को खुद उचक लेना चाहती हो। अमीर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैंने भी तुम पर कड़ी नजर रखी है और जानता हूं कि तुमने यजीद को किस तरह काबू में कर रखा है, जिस तरह मुद्दतों से मुझ पर कब्जा कर रखा है और तुम्हारे दिमाग में क्या चीज जन्म ले रही है। मुझे यजीद से मोहब्बत है। मैं उसकी दाया हूँ। अपनी आगोश में उसे परवान चढ़ाया है। वो मुझसे माँ की तरह मोहब्बत करता है। क्या मेरी मोहब्बत ने अमीर को परेशान कर रखा है? नहीं, तुम इसी मोहब्बत के सहारे मेरे महल पर मुसल्लत हो गई और अब मेरी हुकूमत की लालच में पड़ी हो। बेइंसाफी कर रहे हो अमीर। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी जातलबी को मैं अच्छी तरह समझता हूं। बेहतर है कि समझ लो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान इतना सादा लो नहीं है जो हुकूमत की बागदौड़ तुम्हारे हाथों में दे दे। बहुत जल्द ऐसा काम करूंगा कि यजीद मेरे अलावा किसी को अहमियत न देगा, यहां तक कि तुम्हें भी। अब यजीद को अपने हाल पर रहने दो और मेरी हुकूमत की लालच छोड़ दो। मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। अम्र इब्न हुरैस की जानिब से एक कासिद कूफा से आया है। मुझे और मेरी बादशाही को अपने हाल पे छोड़ दो। अमीर, कूफे से कासिद आया है। अमीर इब्न हुरैस की जानिब से पैगाम लेकर आया है।
जानना चाहते थे ना मैं किस चीज का मुंतजिर था। आओ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आओ। कहाँ है? कहाँ है? वहाँ उधर। सच कहा तूने, बिल्कुल सच। अली ने जरबत खाई है और अब बिस्तर मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्न हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके कि आफताब निकले, अमीर अल मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल मोमिनीन। हे अमीर अल मोमिनीन, मुझे यहाँ ना छोड़िए। मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन तमाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी। बात है अहमद, मुझसे कुछ काम था। हाँ, घर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, फिर नमाज के बाद मिलते हैं। उस मलून के पीछे नमाज पढ़ोगे? मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ।
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر واپس جا رہا ہوں. نماز کو کیوں نہیں گئے؟ گیا تو تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واپس جا رہا ہوں. جاؤ. کیوں دروازہ نہیں کھولا؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ نگہبان پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں. شاید ان کا حاکم معاویہ واصل جہنم ہو گیا ہے. وہ نماز کے لیے بھی نہیں آیا. پھر نماز کس نے پڑھائی؟ مروان. مروان نے؟ کیا خبر ہے؟ کچھ نہیں معلوم، کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن شہر کے حالات خراب ہیں. کہیں ایسا تو نہیں معاویہ کا قتل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہو اور یہ لوگ حکومت پہ قابض ہو جائیں؟ مروان وہ معاویہ کی جگہ آنا چاہتا ہے. وہ بہت چالاک اور دھوکے باز ہے. آج وہ اکیلا نماز کے لیے آیا. میں نے کہا نہیں تھا. تو یزید کیا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یزید وہ ایک بے وقوف اور بیہودہ انسان ہے. مجھے یقین ہے مروان اس کو مروا دے گا. خدا کی قسم اگر حارث اجازت دے تو کل ہی میں مروان کو اس کے محافظوں کے درمیان ایک ہی ضربت سے ہلاک کر ڈالوں گا. جلد بازی نہ کرو بیٹا، ہم خود بھی اجازت نہیں رکھتے. ہم حسن ابن علی کے تابع ہیں. وہ خود مولا کائنات کے فرمان کا حکم جاری کریں گے. یہ سمجھ لو کہ ہم لوگوں کی مرضی نہیں چلے گی. رشید کو دیکھا؟ ہاں، آپ کا پیغام پہنچا دیا. وہ نماز کے بعد آئیں گے. اس سے پہلے آنے کی جرت نہیں تھی. حق اس کے ساتھ ہے. معاویہ کا دربان جو ہوا، نماز پڑھ لی؟ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا تھا. خدا اس پہ لعنت کرے. ارے میری نماز قضا ہو جائے گی. السلام علیکم رشید. علیکم السلام. کیا خبر ہے رشید؟ کہاں پر؟ وہی محل میں. سنا ہے کہ معاویہ کو ہلاک کر دیا گیا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام. سنا ہے کہ معاویہ مارا گیا. کیا یہ بات سچ ہے؟ کہتے ہیں خنجر نے اس کے دل کو چیر دیا اور اس کی جان نکل گئی. کہتے ہیں کہ خنجر زہرآلود تھا. بھائی اب کیوں خاموش ہیں؟ کیا کہوں؟ وہ جو تم نے سنا ہے لوگوں کی، مومنین کی اور یاران علی کی دلی آرزو ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت کہوں گا تو شاید برداشت نہ کر سکو گے. بات کیا ہے؟ ہماری جان پہ بنی ہے. معاویہ زندہ ہے اور بالکل صحیح و سالم ہے. اس شخص کے خنجر نے معمولی سی خراش کے سوا اور کچھ نہیں کیا اور طبیب نے اس کا فوراً معالجہ کر دیا. تمہیں یقین ہے؟ میں نے خود اسے دیکھا ہے. حشاش بشاش چیخ رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا. خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا. کیسی خوشی؟ کیسے بتاؤں؟ اس شخص نے ایسی خبر دی جو برسوں سے معاویہ کی دلی آرزو تھی اور اس کو سننے کے لیے بے چین تھا. کون سی خبر؟ یہی کہ مولا علی کو ضربت لگی ہے اور وہ بستر شہادت پر ہیں. یہ جھوٹ ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. جب قاصد کوفے سے پہنچا اور اس نے خبر کی تصدیق کی تو معاویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندان پہنچا
معاویہ نے اس شخص کو آغوش میں لیا اور بوسے دینے شروع کیے۔ شدت خوشی سے لرز رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ واہ مصیبت، ہم سب یتیم ہو گئے۔ بڑی اہم خبر، امیر کو خدا نے بچا لیا۔ امیر خنجر کے وار سے بچ گیا، تمہاری دعاؤں نے اسے بچا لیا۔ امیر نے تم لوگوں کی دل جوئی کی خاطر قاتل کو سرعام پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ تم سب یہاں جمع ہو جاؤ اور امیر کو خوش کرو، بس امیر آنے ہی والے ہیں۔ اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے موت دینی چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اے لوگو، یہ کوفے کا رہنے والا بدبخت آدمی امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان کے قسم خوردہ اور جانی دشمن علی کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ کون اسے نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ذہن سازشوں سے بھرا ہوا ہے اور مومنین کو رسول اللہ کے جانشین یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے عزیز وجود سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں۔ تم سب اسے پہچانتے ہو، یہ وہی ہے جس نے صفین میں تمہارے عزیز و اقارب کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے، وہی شخص جس کی نظر میں کتاب خدا کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ جان لو یہ وہی شخص ہے جس نے نماز جو کہ سنت پیغمبر تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی اور اسے ترک کر دیا۔ کون اسے نہیں پہچانتا؟ تو کون ہے وہ؟ اے لوگو، دیکھو اور خوشیاں مناؤ کہ امیر المومنین تمہارے درمیان صحیح اور سلامت موجود ہیں۔ مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہی، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت اور رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے ہیں، مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری حلق سے اترا ہے؟ کیا کسی کی عزت و ناموس پہ میں نے بری نظر ڈالی ہے یا کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے؟
کیا میں نے دین محمد میں کوئی تحریف و تشریح کی ہے؟ اے کینہ پروروں، دین محمد کے دشمنوں، بے وقوفوں، بتاؤ کہ میں نے اس عالم ضعیفی اور بڑھاپے میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ اس قدر تمہارے بغض و حسد کا شکار بنا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب کا بھیجا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ علی نے اسے میرے قتل پہ مامور کیا ہے۔ یہ علی پہ ڈال رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مولا علی ایسے گھٹیا کام نہیں کرتے۔ دیکھو علی پہ الزام لگا رہا ہے۔ جو کچھ زیادتی مجھ پہ کی ہے وہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو زیادتی تم لوگوں پہ کی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ تمہارا حق ہے۔ چونکہ علی کا بھیجا ہوا ہے، میں اس سے انتقام لیے بغیر بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کا حق نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے ایسا اختیار نہیں دیا ہے۔ اب میں تم لوگوں کے سامنے اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پروردگارا، میں اس فانی دنیا میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اپنے جائز حق سے بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ اب تمہارا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا، اور اس کی خدمت کا فیصلہ تم لوگ کرو گے۔ اگر اسے گناہگار سمجھتے ہو تو اسے سزا دو، یا اگر اسے بے گناہ سمجھتے ہو تو اسے آزاد کر دو۔ جو تم لوگ چاہو وہی ہوگا۔ میں اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار۔ امیر، خدا کی قسم میں تمہارا غلام ہوں، مجھ جیسے آوارہ کتے پہ رحم کرو۔ دیکھ، میں نے تو تجھے اپنی طرف سے بخش دیا تھا، نہیں دیکھا یہ سب لوگ انتقام چاہتے ہیں، کیا اسے رہا کر دیا جائے؟ دیکھ لیا؟ اے کمینے، لعنتی منافق، تو نے مجھے گلے لگا کے میرا بوسہ نہیں لیا تھا؟ میں تمام گناہگاروں کو گلے لگا کر بوسہ لیتا ہوں، اس امید سے کہ وہ شرمندہ ہو کر راہ راست اختیار کر لے۔ اے امیر المومنین، میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ عراق کا لشکر ابو تراب کی سرکردگی میں ہم پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اے امیر المومنین، دیکھا، دشمن ہمیں ایک لمحہ بھی آرام سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ قاصد اور نہ کوفے سے آ رہا ہے، یہی محل کا آدمی ہے، آج صبح میں نے اسے محل میں دیکھا ہے۔
لگام دے اپنی زبان کو. دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آؤں اور قاتلوں کے خنجر سے بچنا جانتا ہوں، مگر تیری بے وقوفی کا علاج میرے پاس نہیں ہے. کچھ تو شیطنت سیکھ اور اپنے دھن کو حکومت میں لگا. تمنا ہے کہ تجھے تخت حکومت پر بٹھا دوں. اے دمشق و شام کے لوگوں، آج تمہیں وہی افتخار ملنے والا ہے جو رسول اللہ کے جان نثاروں اور صحابیوں کو ملا. تم میں سے جو بھی آج حمایت و نصرت کے لیے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے گا، اسے وہی ثواب ملے گا جو رسول اللہ کے اصحاب کو ملا. خدا حافظ. خدا حافظ. چل آ میرے ساتھ. مجھے یقین ہے یہ آدمی کوفے سے نہیں آیا. کوفہ تیرے سر پہ گر پڑے. میں نے اسے یہیں دیکھا ہے. دیکھا ہوگا، یہ سب لوگوں کو دکھانا تھا. علی ہمارا دشمن ہے یا نہیں؟ تو حملے کا خطرہ تو نہیں ہے نا؟ حملہ کہنا ہے، ہمیشہ حملے کی بات کرنا ہے. احمق، آخر کچھ تو مجھ سے سیکھ. یہ کیا؟ وصیت فرمائی ہے کہ شب کو غسل دے اور رات کی تاریکی میں دفن کریں، اکیلے لوگوں کے بغیر.
شاید وہ 1000 رنگ والے چہرے اپنے جنازے کے اطراف نہیں چاہتے تھے. اگر عراقیوں میں کوئی ہمدرد ہوتا تو اپنے منہ کو کنویں میں ڈال کے باتیں نہ کرتے. اس بزدل جماعت سے کس قدر بیزار تھے. اللہ کے چاہنے والے اپنے دوست کی دیدار کو اس طرح جاتے ہیں جس طرح کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا